الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره أو يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، گزشتہ خطبے میں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق کچھ معروضات پیش کی تھی، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اس زمانے میں ہم سے جو بڑی بڑی خطائیں اور غلطیاں ہو رہی ہیں، ان میں ایک بڑی غلطی وہ حقوق العباد کے اندر غلطیاں ہیں، اور شاید یہ سمجھ کر حقوق العباد میں ہم غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم حقوق اللہ کو حقوق العباد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور حقوق العباد کی اتنی فکر نہیں کرتے، حالانکہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اہمیت حقوق العباد کو دی ہے اتنی اہمیت حقوق اللہ کو نہیں دی، حالانکہ حقوق اللہ اللہ کے حقوق ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی شان بے نیازی کی شان، وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس لیے وہ اپنے حقوق کے اندر فضل، عفو اور درگزر کا معاملہ فرماتا ہے، اور جہاں بات حقوق العباد کی آتی ہے تو وہاں اللہ عدل فرماتے ہیں، جب تک صاحب حق معاف نہ کرے یا اس کا حق ادا نہ کیا جائے حقوق العباد سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ پھر ان حقوق العباد کے اندر دو قسم کے حقوق ہیں، ایک تو وہ حقوق ہے جو ہماری معاشرت سے متعلق ہے، مثلا میاں بیوی کا آپس کا تعلق، ان کی معاشرت، یا اولاد اور ماں باپ کی آپس کی معاشرت، یا پڑوسیوں کے آپس کی معاشرت اور ان کے حقوق، یہ سب حقوق العباد کی پہلی قسم ہے۔ حقوق العباد کی دوسری قسم وہ ہے جو معاملات سے متعلق ہے، اس میں خرید و فروخت ہے، اس میں قرضہ لینا اور دینا ہے، اور اسی کے اندر نکاح اور طلاق وغیرہ کے بعض مسائل بھی آتے ہیں، تو یہ دوسری قسم کی حقوق العباد ہے۔ اور جب حقوق العباد کی بات کی جاتی ہے تو ان دونوں ہی قسم کے حقوق العباد مراد ہوتے ہیں اور ان کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتا ہے۔
قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی انصار جو صحابہ ہیں ان کی کچھ تعریف ذکر فرما رہے ہیں, ان کی صفات کا تذکرہ ہے. اس صفت کے تذکرے سے پہلے اس بات کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ان کی ادائیگی کی 3 صورتیں قرآن و حدیث میں معلوم ہوتی ہیں. یا یوں کہیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے 3 درجات اور 3 مراتب. ہر شخص کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ان 3 درجات میں کوئی نہ کوئی درجہ اختیار کیے ہوئے ہوں یا نہیں. اگر وہ ان تینوں کو ادا نہیں کر رہا اور یہ ان تینوں سے متعلق نہیں ہے تو وہ بہت بڑے خطرے پر ہے. ان میں پہلا درجہ حقوق العباد کی ادائیگی کا وہ یہ ہے کہ انسان کم سے کم, وہ سب سے ادنا مرتبہ ہے, حقوق العباد میں اس کا اہتمام کرے کہ اس کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ایک سب سے کم مرتبہ ہے, یہ ادنا درجہ ہے. اور اس درجے کو بتلانے کے لیے بہت ساری احادیث ہیں. ان میں ایک حدیث ہوئی جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. کامل مسلمان وہ ہیں مسلمانوں میں کہ جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ. جو تم میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اس میں بھی اسی درجے کو بیان کیا گیا. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. 3 دفعہ فرمایا خدا کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ ڈر گئے, حیران ہو گئے, کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ عرض کیا قیل ومن یا رسول اللہ, کون وہ شخص ہے جو اتنا بدبخت ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اس کو 3 دفعہ قسم کے ساتھ کہا جا رہا ہے واللہ لا یؤمن. آپ اس کو بغیر قسم کے بھی تو بیان کر سکتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن, ایک دفعہ بھی کہہ سکتے تھے, لیکن اہمیت بتلانا مقصود تھا, تاکید پیدا کرنا مقصود تھا, تو قسم اٹھائی اور 3 دفعہ اٹھائی. جب صحابہ نے پوچھا کہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں تو فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ شخص جس کی شرارتوں سے جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اس حدیث شریف کے اندر بھی یہی ادنا درجہ حقوق العباد کی ادائیگی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کے بعد دوسرا درجہ وہ دوسری حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں کامل مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص کہ جو اپنے پڑوسی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. وہاں جار اور پڑوسی کا لفظ ذکر کیے گئے. ان دونوں روایتوں کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کا دوسرا مرتبہ ذکر کیا جا رہا ہے. تو اس ادنا مرتبہ تو یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دوسرے مرتبہ حقوق العباد کی ادائیگی میں یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے, اپنے پڑوسی کے لیے, اپنے قرابت دار کے لیے, اپنے ملازم اور نوکر کے لیے اس چیز کو پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یعنی ہماری پسند کا معیار ایک ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اپنے لیے الگ معیار, دوسروں کے لیے الگ معیار. اس معیار کے فرق سے آج ہماری معاشرت تباہ و برباد ہے کہ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ بس میرا فائدہ ہو جائے, مجھے مفاد حاصل ہو جائے, اور اس کے حصول میں کسی کا حق مارا جائے, کسی کو تکلیف ہو, کسی کو اذیت ہو, دکھ ہو, کوئی اس کی پرواہ نہیں. یہ حقوق العباد کی ادائیگی کے دوسرے مرتبے کے نہ ہونے کی وجہ سے اور معیارات کے فرق کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور تیسرا اور اعلیٰ ترین درجہ جن کو انصار صحابہ کی صفات میں اللہ بیان فرما رہے ہیں اس کا ذکر وہاں ملتا ہے, اور دیگر صحابہ کے طرز عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے. ان کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کا یہ اعلیٰ ترین تیسرا مرتبہ موجود تھا.
سورہ حشر کی آیت میں اسی تیسرے مرتبے کو جو حقوق العباد کی ادائیگی کا ہے، انصار صحابہ کی صفات میں اللہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ تبوؤوا الدار والایمان من قبل، جن لوگوں نے مہاجرین سے پہلے مدینہ منورہ کو اپنی قیام گاہ بنایا، ٹھکانہ بنایا اور ایمان لے کر آئے، فرمایا کہ یحبون من ہاجر الیہ، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی۔ انصار کو مہاجرین صحابہ سے محبت تھی، ان سے محبت کرتے تھے، اور کوئی دکھلاوے کی محبت نہیں، حقیقی محبت تھی۔ یہاں تک کہ جب آپ نے مواخات کا سلسلہ قائم فرمایا، ہر مہاجری کو انصاری کا بھائی بنایا، تو اس کے اندر ہر انصاری نے اپنا سب کچھ کھول کے مہاجری کے آگے رکھ دیا کہ یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا مال ہے، یہ سب کچھ ہے، جو تم کو اس میں پسند ہو وہ تم لے لو۔ آدھا آدھا کر دیا، حتیٰ کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو یہاں تک کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو، تم ابھی لوٹے پوٹے آئے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، تمہیں کوئی رشتہ ملے نہ ملے تو ہم یہ تک قربانی دینے کو تیار۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی ایثار کی؟ تو فرمایا کہ یحبون من ہاجر الیہ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یہ انصار اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہیں پاتے اس بات سے کہ جو مہاجرین کو مال غنیمت میں دیا جاتا ہے۔ مال غنیمت جب آتا تھا آپ مہاجرین میں تقسیم فرماتے تھے، بلکہ غزوہ حنین کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 مسلم مشرکین مکہ تھے اور مہاجرین صحابہ تھے ان کو زیادہ مال دیا تاکہ ان کی جو قربانیاں ہیں ان کی کچھ تلافی ہو جائے، اور جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کا کچھ دل مزید جڑ جائے اور ان کے اندر محبت آ جائے۔ تو آپ نے ان کو غنیمت جو حنین میں حاصل ہوئی تھی، بہت بڑی غنیمت تھی، بہت بڑی کثیر غنیمت تھی، آپ نے وہ ان کو زیادہ دی اور انصار کو کچھ کم دیا۔ تو بعض نوجوان انصار نے آپس میں یہ کہا کہ یہ تو بڑا اچھا انصاف ہے، جب مشکل و قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم حاضر ہیں، ہمارا مال ہماری جان ہے، اور جب مال تقسیم کرنے کا وقت آیا تو دوسروں کو نواز دیا گیا۔ یہ بعض نوجوان جو تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں ان کے منہ سے یہ بات نکلی، جو اکابر انصار تھے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ ان کو جمع فرمایا اور کہا کہ میں نے اس وجہ سے ان کو زیادہ مال دیا کہ تم کو یہ بات پسند نہیں کہ جب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں تو وہ مال لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ خدا کی قسم اگر لوگ ایک وادی میں چلے اور انصار دوسری وادی میں چلے تو میں اس وادی میں جاؤں گا جہاں انصار جا رہے ہیں، میرا جینا مرنا تم انصار کے ساتھ ہے۔ ان انصار کی چیخیں نکل گئی، دل دہل گئے کہ ہم کیا سوچ رہے تھے اور پیغمبر ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تو مال لے کے جا رہے ہیں اور تم اللہ کے نبی کو لے کے جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ تو یہ ان کا حال تھا کہ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو غنیمت میں چیزیں ملتی مہاجرین کو ان انصار کے دلوں میں اس سے کوئی تنگی پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد تیسری صفت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ حقوق العباد کی ادائیگی کا تیسرا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے کہ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ حاجت مند ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کو اپنی ذات پر ترجیح دے، اپنے مفاد کی قربانی دے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آگے فوقیت دے۔ صحابہ کا حال کیا تھا؟ ایک صحابی کے گھر میں کسی نے کچھ سری کھانا وغیرہ بنا کر بھیجا، جب اس کے گھر میں وہ کھانا پہنچا اس کو خیال ہوا مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی اس کا ضرورت مند ہوگا، تو خود استعمال نہیں کیا، آگے اس کو دے دیا۔ اس نے سوچا کہ میرا ساتھ والا جو ہے وہ زیادہ محتاج ہوگا، حالانکہ وہ بھی فاقے سے تھا یہ بھی فاقے سے تھا، اپنے آپ پر ترجیح دی اور تیسرے کو دے دیا۔ 7 گھروں سے گھوم کر وہ سری اس پہلے گھر میں پہنچ گئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تیسرا اعلیٰ ترین مرتبہ ان کی زندگیوں میں تھا۔ جنگ کے موقع پر ایک صحابی زخمی، ان کے کراہنے کی آواز آئی، دوسرے جب پانی پینے کے قریب ہوئے، قریب سے ایک اور کے کراہنے کی آواز آئی، کہا پہلے اس کو دے دو۔ جب اس تک وہ پہنچے اس کو تیسرے کی آواز آئی، انہوں نے کہا پہلے اس کو دے دو۔
جب وہاں پہنچے وہ شہید ہو گئے، دوسرے کے پاس آئے وہ شہید ہو گئے، پہلے کے پاس آئے وہ شہید ہو گئے، سب نے پیاسے ہونے کے حال میں جان دے دی، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ پہلے میں پانی پی لوں اس کے بعد وہ پیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ حقوق العباد کی ادائیگی کے 3 مراتب ہیں، 3 درجات ہیں۔ ہم کم سے کم ادنا مرتبہ تو اختیار کریں کہ ہماری ذات سے، ہمارے قول و فعل سے، ہمارے طرز عمل سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے۔ ہم کم سے کم یہی کر لیں۔ کل اللہ کے نبی کو ہم کیا منہ دکھائیں گے حوض کوثر پر؟ ہم صحابہ کا سامنا کس منہ سے کریں گے؟ آج ہم ان کے نام لیوا، پیغمبر کی شفاعت کے امیدوار ہمارے پاس اور ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں کل قیامت میں اللہ کے نبی کی شفاعت مل جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا، اور ہماری زندگیوں میں پیغمبر کا طور طریقہ نظر نہیں آ رہا، پیغمبر کی سیرت نظر نہیں آ رہی۔ پھر یہ جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد میں اہم ترین ایک یہ شعبہ ہے، اس میں پڑوسیوں کی 3 قسمیں قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری معلومات بڑی محدود ہے، ہم قرآن و حدیث سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث ہمیں زندگی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو اس کے ایک ایک مرحلے کی رہنمائی خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو لینے کو تیار نہیں، اس کو پڑھنے کو تیار نہیں۔ دنیا کے اندر ان قرآنی اور پیغمبر کی حدیث و سیرت کی تعلیمات کو غیر مسلم اختیار کر کے اپنے معاشرے کو امن و سکون کا معاشرہ بنا رہے ہیں، دنیا کی مفاد حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے طور طریقے میں آپ دیکھیں تو اسلامی تعلیمات نظر آئیں گی۔ اور مسلمان افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایمان کا کلمہ پڑھ کر، پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشروں کا کیا حال ہے، ہمارے ان حقوق العباد میں ادائیگی کا کیا حال ہے، ہم سب کے سامنے وہ موجود ہے۔ اب ہمیں کوئی دیکھ کر اسلام کی کیا دعوت قبول کرے گا؟ الٹا ہمیں دیکھ کر اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، یہ نہ صحابہ میں سے نہ تابعین میں سے، بعد کے زمانے کے۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، مجوسی تھا، آتش پرست۔ وہ کیا کرتا تھا کہ ہر روز گھر کے سامنے کچرا ڈال دیا کرتا تھا، غلاظت کوڑا گھر کا جمع کیا اٹھا کے ان کے گھر کے سامنے ڈال دیا، کچھ گھر کے صحن میں گرا دی۔ وہ اس کو کچھ نہیں کہتے، ہر روز صبح اٹھ کر اس کچرے کو صاف کرتے، جگہ پہ کہیں رکھ دیتے، اپنا گھر صاف کر لیا کرتے، اور ہر روز کا یہ اس کا مشغلہ تھا۔ جب بھی اپنی حیات کے آخری مرحلے میں پہنچے، بیمار ہو گئے، بچنے کی امید نہیں تھی، تو اپنے اس مجوسی پڑوسی کو بلایا۔ وہ پڑوسی مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، غیر مسلم تھا، آگ کا پجاری تھا۔ اس کو بلایا اور کہا کہ شاید اب میں نہ بچوں، اب سے پہلے میں نے تو ہمت تھی، تمہارا یہ پھینکا ہوا گن میں صاف کر دیا کرتا تھا اور میں صبر کرتا رہا، میرے بعد ہو سکتا ہے کہ میرے اہل خانہ میں اتنے صبر والا کوئی نہ ہو، تم اپنا طرز عمل سابقہ رکھو گے تمہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، خدا کے لیے اپنا طرز عمل تبدیل کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو تکلیف پہنچے۔ اب دیکھیے اس صورت کے اندر بھی اس کا بھلا چاہ رہے ہیں، اس کو تکلیف سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، زندگی بھر اس کی تکلیفوں کو برداشت کیا، آخر عمر میں جب ہمت طاقت ختم ہو گئی، صفائی نہیں کر سکتے تھے، تو اس کو کہا کہ تم تکلیف سے بچ جاؤ، اس سے تم کو کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا طرز عمل تبدیل کرو، ایسا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں میں، میرے خاندان کے لوگوں میں اتنا صبر نہ ہو اور بدلے میں تمہیں نقصان پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، تمہیں برا بھلا کہیں، تمہیں تکلیف ہوگی، مجھے چیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے مسلمان کر دیں۔ ان کو اس طرز عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے ہمارے اکابر کی سیرت، یہ ہمارے نمونہ ہے۔ تو قرآن کریم نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں اور ان کے الگ الگ احکام شریعت کے اندر موجود ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ پڑوسیوں کی حقوق کی ادائیگی کتنی اہم ہے۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدین احسانا وبذی القربى واليتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانهم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اس آیت میں پڑوسیوں کی 3 قسمیں ذکر فرمائی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔
یہ 3 پڑوسیوں کی قسمیں ہیں، ان کے مستقل احکام ہیں، ان کی ہدایات۔ پہلا پڑوسی وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے حقوق سب سے بڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو مختصر وقت کے لیے ساتھ ہوا ہے، اس سے کوئی لمبی چوڑی پڑوسی کی کوئی نسبت نہیں ہوتی، وہ مختصر وقت کا ساتھی ہوتا ہے۔ یہ تیسری قسم کا پڑوسی۔ انسان اجتماعی ماحول میں جب ہوتا ہے تو لوگوں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ ان تینوں پڑوسیوں کے اعتبار سے 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک تعلق دائمی ہوتا ہے، وہ اپنے قرابت داروں سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، وہ مرتے دم تک رہتا ہے۔ دوسرا طویل مدت کا تعلق ہوتا ہے، لمبی مدت کا، یہ پڑوسیوں کا ہوتا ہے جو گھر کے ساتھ پڑوسی ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جو بہت مختصر وقت کا ساتھ ہوتا ہے، اس کو الصاحب الجم کہا گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف مفسرین کے اقوال موجود ہیں، ان میں ایک قول یہ ہے، جیسے ایک قول یہ ہے کہ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو بالکل آپ کے گھر کے ساتھ اور قریب کا پڑوسی ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جو گھر سے کوئی دور ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے۔ تو اس آیت کے اندر اس کا بھی احتمال موجود ہے اور پہلی صورت کا بھی احتمال موجود ہے، یعنی پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، صرف پڑوسی ہو اور کچھ وقت کا پڑوسی بنے اور ساتھ بنے۔ یہ تینوں قسم کے پڑوسی ہیں، تینوں قسم کے حضرات کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلی اور دوسری قسم کے پڑوسیوں کا کچھ خیال کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے، کہ اگر ہم اپنے رشتہ دار کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمیں بدنام کرے گا۔ یہ بھی خوف ان بعض لوگوں کو ہوتا ہے جن میں تھوڑی سی کچھ حمیت، انسانیت باقی ہوتی ہے، ورنہ اگر شرم و حیا ختم ہو جائے تو پرواہ بھی نہیں کرتے، جو مرضی کہتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑے۔ اگر ہم اس کے حق کو ادا نہیں کر رہے اور وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے، دنیا والوں کو بتاتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جس کے اندر کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ انسانیت ہوتی ہے، تو وہ ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خلاف ورزیوں سے، حق تلفیوں سے میرا رشتہ دار لوگوں کو بتا دے اور میں بدنام ہو جاؤں۔ صحابہ کے زمانے میں ایک شخص اپنے پڑوسی سے بہت تنگ ہوا، بہت، اس پڑوسی نے اس کو تنگ کیا۔ وہ صحابی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے رسول، میرا پڑوسی یہ بہت تنگ کر رہا ہے اور اب بتائے سے باہر ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنا سامان اٹھا کر گھر کے باہر راستے پر رکھ دو، اور جو کوئی گزرے پوچھے سامان یہاں کیوں رکھا ہے، گھر میں کیوں نہیں رکھا، تو اس کو بتاؤ کہ میرا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے، بڑا موذی ہے، اس سے تنگ آ کر میں نے سامان گھر کے باہر رکھ دیا۔ چنانچہ ان صحابی نے ایسے ہی کیا، سامان باہر رکھ دیا۔ اب جو آ رہا ہے، بھائی صاحب سامان باہر کیوں ہے، آپ خیریت، گھر کے اندر سامان نہیں ہے؟ کہا میرے پڑوسی نے تنگ کر دیا، مجبور ہو کے باہر آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا افسوس ایسے پڑوس پر، یہ تو کتنا برا پڑوسی ہے، جو گزر رہا ہے، گزرنے والا بات سن کر پڑوسی کی برائی کر رہا ہے۔ تو اس پڑوسی کو حیا آئی کہ میں تو بڑا بدنام ہو جاؤں گا۔ وہ باہر آیا، اس نے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے سامان اٹھائی گھر میں لے آؤ، آئندہ تم کو تنگ نہیں کروں گا۔ تو اس کی اصلاح ہوگی۔ یہ وہ معاشرہ تھا۔ اگر آج کوئی کسی پڑوسی سے تنگ ہو، اپنا سامان اٹھا کر باہر رکھے، تو پڑوسی اور شاجانے بجائے گا، ٹھیک ہے دفعہ ہی ہو جائے، یہاں سے نکلے۔ گزرنے والے اس کو پوچھے کچھ بھی کہتے رہے، پڑوسی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا۔ یہ ہمارے ان کے ماحول کا فرق ہو گیا، ہماری ان کی انسانیت کے تقاضوں کا فرق ہو گیا۔ ان کے اندر کیسی انسانیت تھی کہ اس بات کو بھی برداشت نہیں کر رہے کہ لوگ مجھے برا کہیں گے، اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ اور آج ہم اس کا خیال نہیں کرتے، لوگ کچھ بھی کہتے رہے، ہم نے وہی اپنی ڈگر پہ چلنا ہے، کسی کو تکلیف ہو، کسی کا نقصان ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے، بسا اوقات انسان یہ کرتا ہے کہ جو پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا خیال اس لیے کرتا ہے کہ یہ اگر میری برائی کر دے گا تو میں بدنام ہو جاؤں گا۔ تو اس خوف سے ان دونوں قسم کے پڑوسیوں کا بعض لوگ کچھ خیال کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس خیال رکھنے کو بھی اچھے اخلاق نہیں کہیں گے۔ اس خیال رکھنے کو بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شخص حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والا ہے، بڑا اچھا آدمی، بلکہ وہ تو اپنی بدنامی کے خوف سے یہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ کون سے اخلاق ہوئے؟ اخلاق تو یہ ہے کہ وہ یہ سوچ کر کرے کہ بھائی میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا حق میرے اوپر نہ آئے، اس لیے وہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اخلاق کا تقاضا۔
لیکن یہ خوف کہ یہ مجھے بدنام کر دے گا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں۔ جو تیسری قسم کا پڑوسی ہے جو تھوڑے وقت کا ہوتا ہے، چونکہ اس کے ساتھ کوئی بدنامی کا اتنا بڑا خوف نہیں ہوتا، نہ اس کو جانتا پہچانتا ہے، تو اس کے حقوق کی ادائیگی میں تو اکثر لوگ بے احتیاطی کر رہے ہیں۔ اب آپ اس تیسری قسم کے پڑوسی کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ سے لگائیے کہ پیغمبر نے کیا کیا رہنمائیاں ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو تمہارے پہلو کا ساتھی ہے اس کے حق کو ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آئے تو وہ غسل کر کے خوشبو لگا کر آئے۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ اس کے پس منظر میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے ایک زمانے میں چھت بہت نیچی تھی اور چھپر کی چھت تھی، پکی چھت نہیں تھی، اور صحابہ کرام کے پاس وسعت نہیں تھی، کام کاج کیا کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور موٹے کپڑے پہنتے تھے، اون کے کپڑے، اس طرح کے کپڑے پہنا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے جسم میں پسینہ آ جاتا تھا، اور پھر جب اسی پسینے کے ساتھ وہ مسجد میں آتے تو ایک دفعہ ایسی واقعہ پیش آیا، آپ تشریف لائے جمعے کے خطبے کے لیے تو آپ کو کچھ بو محسوس ہوئی، چھت نیچی تھی، ہوا کا گزرنے کا راستہ نہیں تھا، اور حال یہ تھا کہ وہ پسینوں میں شرابور تھے، تو فرمایا کہ اگر تم جمعے کے لیے آنے سے پہلے غسل کر کے آ جائے کرو تو لوگ تکلیف سے بچیں گے۔ تو ایک زمانے تک جمعے کا وہ غسل واجب بھی رہا، اب واجب نہیں ہے سنت ہے، لیکن غسل جمعے کا واجب بھی رہا۔ وہ جو غسل کا آپ نے حکم دیا، یہ خوشبو لگا کر آنے کا حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے لیے آئے اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ خوشبو ہو وہ لگا کر آئے، اگر اور کچھ نہ ہو تو بیوی کے استعمال میں جو خوشبو ہے وہ لگا کر آ جائے۔ یہاں تک تاکید فرمائی۔ یہ تاکیدیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ صاحب بالجم کے حقوق ادا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے پڑوسی ہیں، یہ کچھ وقت کے پڑوسی ہیں، صاحب بالجم ہیں، کچھ وقت کے بعد جو اٹھ کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ اسلام ان کے حقوق کی ادائیگی کی بات کر رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے جو ہمارے طویل مدت کا ساتھی پڑوسی ہو، جو ہمارے گھر کے ساتھ اس کا گھر ملا ہوا ہو، یا پھر ہمارا وہ قرابت دار بھی ہو، تو اس کے حقوق کی ادائیگی کا کتنا اہتمام ہوگا۔ پیغمبر نے حدیث میں فرمایا جب تم میں کوئی شخص جمعے کے لیے آئے تو وہ گردنیں دوسروں کی پھیلا کر آگے نہ آئے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ دیر سے آ رہا ہے اور گردنیں پھیلا کر وہ آگے آگے بیٹھ رہے، اب وہ کسی کے کندھے پر اپنا پیر مار رہا ہے، کسی کی چادر پر اپنا پیر رکھ رہا ہے، کسی کے دامن پر پیر رکھ رہا ہے، کسی کی اینک ٹوٹ رہی ہے، کسی کے مسلح پر پیر رکھ کر وہ آ رہا ہے اور دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے منع فرمایا کہ اس طریقے سے جمعے کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ بہت پہلے سے آ کر بیٹھا ہے، جمعے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آ کر بیٹھا، لیکن آخر وقت میں پھلانگتا ہوا آگے آیا، یا وہ آیا دیر سے اور صف اول کا ثواب حاصل کرنے کے لیے پھلانگتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے منع فرما دیا یہ نہ کرو۔ یہ ہدایت کیوں دی گئی ہے کہ صاحب بالجم کو تکلیف نہ ہو، جو ہمارے پہلو کا کچھ وقت کا ساتھی اس کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا کہ جب جمعے کے لیے آؤ جہاں تم کو مجمع میں آخری جگہ ملے وہاں بیٹھو، گردن نہ پھیلاؤ، اس جگہ پر ہی بیٹھ جاؤ۔ اور ہمارا اب حال یہ ہو چکا ہے کہ اب اس صاحب بالجم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بسوں کے اندر آپ دیکھیں، ٹرینوں کے اندر دیکھیں، ہوائی جہاز تک میں دیکھیں، ہوائی جہاز میں جو ہماری سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ صاحب بالجم ہے، ٹرین میں جو ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے صاحب بالجم ہے، جو بس میں سفر کر رہا ہے وہ صاحب بالجم ہے، جو کوئی چیز لینے کے لیے قطار میں کھڑا ہوا ہے، روٹی لینے کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹکٹ لینے کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، یا کسی اور جگہ جہاں پر کوئی چیز لینی ہے اور وہاں رش ہے تو وہ لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر چلے گئے، پاسپورٹ کے دفتر چلے گئے، اور کوئی کام ہے، تو جو سب لوگ اکٹھے کھڑے ہیں صاحب بالجم ہے۔ کون ہے جو اس کی فکر کرتا ہے کہ میرے عمل سے اس کو تکلیف نہ پہنچے؟ ہوائی جہاز میں اٹھتے ہوئے سکونی ماری، اس کو کونی ماری، سامان اٹھایا، کسی کے سر پہ گرایا، اور جب بیلٹ پہ سامان آ رہا ہے تو وہاں سامان لینے کے لیے دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھے، سامان وہاں سے کھینچا، پرواہ بھی نہیں کی میرا ہاتھ کس کو لگا، میری ٹرالی کس کو لگی۔ اور تو اور حرم کے اندر ویل چیئر چلاتے ہوئے پیچھے سے ویل چیئر کی ٹکر مارتے ہیں کہ چلنے والوں کو خونم خون کر دیتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا یہی ہمارے اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ کیا حقوق العباد میں یہ کوتاہی نہیں ہو رہی؟
مطاف کے اندر طواف کرتے ہوئے کوتاہی کر رہا ہے، حجر اسود پر بوسہ دینے کا شوق پورا کرنے کے لیے دوسروں کے کندھوں پر پیر مار کر، دھکے دے کر، گریبان پھاڑ کر اور عورتوں مردوں کے اختلاط کے ساتھ زور لگا کے پہنچ کے حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور اس کو بڑا کمال سمجھ رہے ہیں۔ لائن توڑ کر اپنا کام کر کے آنے والے کو ہم کہتے ہیں بڑا جیدار ہے، بڑا سمجھدار ہے، اس نے بڑا کام کیا ہے۔ امیگریشن کی لائن لگی ہوئی ہے، جو شخص پہلے موجود ہے اس کا حق ہے، اب دوسرا شخص آئے تعلقات استعمال کر کے لائن توڑ کے آگے جا کے ٹپا لگوائے، اپنی جو ہے وہ ایگزٹ یا انٹری کروائے اور سمجھے کہ یہ میرا بڑا پروٹوکول تھا، اللہ کیا اس کی پکڑ ہے؟ اس نے صاحب بلجم کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اندازہ لگائیے، حدیث میں پیغمبر نے فرمایا جب کوئی شخص کھجور کھانے کے لیے بیٹھے اور ساتھ کوئی اور ساتھی ہو تو وہ 2 کھجوریں نہ کھائے، 1 کھجور اٹھائے۔ شادی کے اندر دعوتوں میں کھانوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں ہلہ بولتے ہیں اور بھر کے لے کر آتے ہیں، کھانا تھوڑا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اجتماعی کھانا ہے، اس میں سب کا حق ہے، صاحب بلجم کی کوئی رعایت نہیں۔ اور اس موسم میں پڑوسیوں کے حقوق میں ایک بڑی کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ گیس کی چونکہ بندش یا اس کی کامیابی ہے، پریشر مشینیں لگا کر گیس کو کھینچتے ہیں اور اس پہ کھانے پک رہے ہیں، اور جو زیادہ گیس کھینچ رہا ہے وہ زیادہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بڑا تیر مارا، میں نے جو ہے اپنا الیکٹرک کا جو ہیٹر کا خرچہ وہی میں بچا لیا، میرے گھر پہ کھانا بھی پک گیا، پڑوس میں جو مرضی ہوتا رہا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی چل رہی ہیں، صدقات و خیرات بھی چل رہے ہیں، اور یہ پریشر مشینیں لگا کر اور جگہوں کا آپ چھوڑیں، اپنے محلے میں آپ دیکھ لیں۔ حالانکہ وہ جو گیس کی پائپ لائن میں گیس آ رہی ہے، جتنے لوگ اس گیس پائپ لائن سے لینے کے حقدار ہیں وہ سب پڑوسی ہیں، اس کے حقوق میں مشترک ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی زیادہ لے رہا ہے، دوسرے کا حق مار رہا ہے، کہ اس پہ کوئی توبہ کرتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہم عبادات پوری کر رہے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کسی کے گھر کے آگے گاڑی پارک کر لے اور اس کو تنگی ہو، کوئی پریشانی نہیں، جمعے کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، جہاں جگہ ملی گاڑی پارک کی، چاہے راستہ کسی کا تنگ ہو رہا ہے، کسی کا گیٹ تنگ ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہم بڑا تیر مار کر آئیں گے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ آپ جا کے یورپ امریکہ میں دیکھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے، جہاں کہیں 3-4 لوگ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں، فوراً خود بخود لائن لگا لیتے ہیں، کوئی دھکا پیل نہیں ہوتا، ہر ایک اپنے نمبر پر آ کر چیز دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، امیر ہو غریب ہو، اونچے خاندان کا ہو چھوٹے خاندان کا ہو، کوئی سرکاری عہدیدار ہو کوئی عام رعایا میں سے ہو، سب کا یہ اصول ہے، لائن لگالتے ہیں اور لوگ آ کر تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، وہاں تو بڑی صفائی ہے، بڑا نظم و ضبط ہے، بہت قطاروں میں لگ کر تکلیف دیے بغیر کام کرتے ہیں۔ یہ سب ہماری اسلام کی تعلیمات تھی، ہم نے ان کو چھوڑ کے انہوں نے اختیار کر لیا، دنیا میں آج کامیاب ہو رہے ہیں اور دنیا کی ترقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ذیل و خوار ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے والے ہم، اسلام کو دعویٰ کرنے والے ہم، پیغمبر کی سفارش کے امیدوار ہم، اور ہمارا حال یہ ہے۔ اس لیے میرا مقصد ان حقوق کی ادائیگی کو بیان کرنے سے یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے کہ ہم اس میں کسی عمل میں کوتاہی تو نہیں کر رہے، کہیں اللہ کی رحمت روکنے کا ذریعہ تو یہ چیز نہیں بن رہی، کہیں مصائب اور بیماریوں اور آفات کے آنے کا میرا یہ عمل سبب تو نہیں بن رہا۔ اپنا محاسبہ ہر شخص کو کرنا چاہیے، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔